ہم بار بار اس حوالے کو استعمال بھی کرتے ہیں کہ اگر اس کتاب کی خوشخبری کے علاوہ تو کوئی فرشتہ بھی آ کے تم سے کہے کہ یہ یوں نہیں یوں ہے تو وہ ملعون ٹھہرے. یہی بات لوگ کہتے ہیں نا جی کہ آپ دیکھیں خدا کا ایک فرشتہ ہمارے نبی کے پاس کلام لے کے آیا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ کوئی خدا کا جو جھوٹا تھا یہ غلط کہہ رہا تھا. تو دیکھیں کہ کلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی فرشتہ بھی آ کے اس تعلیم کے علاوہ تعلیم دے تو اس فرشتے پہ بھی لعنت ہو. اب اس کی کئی ہمارے پاس مثالیں، مثال کے طور پہ مارمنز جو ہیں، آپ نے کلٹ سنا ہوگا. تو ان کا یہ ایمان ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے بعد ایک اور فرشتہ مرونی نام کا آیا اور انہوں نے ان کا جو نبی تھا امریکہ میں جوزف اسمتھ اس کو لا کے تو ایک سونے کی بائبل دی. تو وہ اس تعلیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ بائبل کی تعلیم کو پیچھے کر دیتے ہیں، بک آف مارمنز کو آگے کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں. میرا جانے کا اتفاق ہوا امریکہ میں، ان کے وہ جو ٹیمپل ہے وہاں پہ سالٹ لیک سٹی میں. دور سے میں نے بھی دیکھا تھا. دور سے دیکھا. آج مجھے وہ ٹیمپل کے اندر جانے کا اتفاق ہوا تو وہ یہی باتیں میں نے 2-4 ان سے سوال کی تو بیچارے پریشان تھے کیونکہ انہوں نے مجھے دکھائی وہاں پہ ایک وال سائز کی انہوں نے تصویر لگائی ہوئی ہے خداوند یسوع کی. تو بات ہوئی تو میں نے کہا جی کہ کہنے لگے جی یہ اس وقت کی تصویر ہے خداوند یسوع کی جب وہ یہاں پہ تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے. تو میں نے کہا جی بات سنیں، آپ کو گریٹ کمیشن کا پتہ ہے؟ کہ پہلے تو انہیں یہی نہیں تھا، گائیڈ سب کو پتہ. میں نے پھر بتایا جی کہ جہاں خداوند یسوع نے کہا کہ جا کے تمام قوموں میں میرے نام کی منادی کرو اور ان کو بپتسمہ دو اور شاگرد بناؤ. تو کہتے ہیں جی کہ یہ میں نے کہا جی آپ نہیں سمجھتے خداوند یسوع کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کی تعلیم کے مطابق؟ کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا انہوں نے یہ کہنا چاہیے تھا کہ جا کے پوری دنیا میں تبلیغ کرو میرے نام کی اور شاگرد بناؤ، لیکن امریکہ میں نہ جانا کیونکہ وہاں پہ میں خود جانے والا ہوں. اب بیچارے کی سٹی گم ہو گئی. تو میرا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں ہمیں بائبل مقدس بڑے واضح لفظوں میں بتاتی ہے کہ بہت سارے نبی ہوں گے لیکن وہ سارے سچے نبی نہیں ہوں گے. بہت سارے جھوٹے نبی آئیں گے. ان کی تعلیم سے، ان کی باتوں سے، ان کے پھلوں سے آپ لوگ پہچان لیں گے کہ وہ نبی جو ہیں وہ سچے نبی نہیں ہیں اور وہ جھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ان نبیوں سے بچا جائے. جی آپ کچھ کہنے جا رہے ہیں؟ نہیں، میں بالکل جو بات ہو رہی ہے اس سے بالکل 100% ایگری کر رہا ہوں. اور یہی ہے کہ جو کرائٹیریا جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ نبی کا کیا کرائٹیریا، کس طرح سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے. اور جو بات ایک سشنا کی کتاب میں سے آصف بھائی نے پڑھی تھی کہ اگر تو جو بات کہی گئی ہے وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ بھی اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جھوٹا نبی ہے. نبی کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی کے سپرد ذمہ داری کیا ہے. ڈیفائن کریں نبی ہوتا کیا ہے، نبی کیا ہوتا ہے، ڈیفینیشن آف اے پروفٹ، ہو از اے پروفٹ، نبی کون ہے. سب سے ضروری بات جو ہے اس بات کو، نبی وہ ہے جو نبوت کرتا ہے. نبوت کیا ہے کہ جو چیزیں ابھی واقع نہیں ہوئی، رونما نہیں ہوئی، وہ پہلے سے بتا دی جائے یا لکھ دی جائیں، یہ نبوت ہے. اور اگر جیسے استثنا میں لکھا ہے کہ وہ باتیں پوری نہ ہوں تو نبی جھوٹا ہوا، اور اگر وہ باتیں پوری ہو جائیں تو نبی. اس میں یہ بڑا اچھا موضوع ہے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جیسے کہ میں محترمہ پروین عالم صاحبہ اگر میں آج نبوت کر دوں کہ اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹوریز کی آئے گی، وہ میں بھی کرنے والا وہ ٹوریز کی آئے گی، اگر وہ ٹوریز کی گورنمنٹ آتی تو آپ پھر مجھے نبی مانیں گے. دیکھیں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبوت میں اور تک بندی میں فرق ہوتا ہے. بعض لوگ تک بندیاں کرتے ہیں، کسی کو کہہ دیں گے جی کوئی گل نہیں تواڈے دعا کریں گے 40 دن سے تواڈی شفا ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ بعض خدا تو قدرت والا خدا ہے، وہ دے ہی دیتا ہے شفا. لیکن دیکھیں تک بندی میں اور نبوت میں فرق ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں نبوت کروں کہ کل آسمان جو سورج ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا اور ویسا ہو تو پھر آپ کو ماننا چاہیے کہ اس میں کوئی نہ کوئی سچائی ہوگی. لیکن یہ کہ نبیوں کا بھی دیکھیں کہ ایک آدھ نبوت کا پورا ہو جانے سے دیکھیں کہ 2-4 اس کی نبوتیں ہیں پوری ہوتی ہیں. تیسرا یہ کہ اگر میں 2-4 نبوتیں کروں اور وہ ان میں سے 1-2 پوری ہو جائیں اور 1-2 نہ ہوں تو پھر بھی جو ہے وہ نبی ضرور ہوں گا لیکن جھوٹا نبی ہوں گا. اور یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ہے، کیونکہ کئی نبی خدا نے خود کلام کیا نبیوں کے ساتھ اور وہی کلام جو ہم تک پہنچا، اس لیے وہ معتبر کلام ہوا. اور معتبر اس لیے بھی ہوا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیشن گوئیاں ہم جن کی پہلے بھی بات کرتے رہے یسوع مسیح کے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیاں جتنی بھی ہیں وہ آپ کو نئے عہد نامے میں
اور مختلف زمانوں میں پوری ہوتی نظر آتی ہیں. اور اس لیے جو کتابیں یہاں پر ہمارے پاس بائبل مقدس میں جو جسے ہم کینن کہتے ہیں، ان میں جو جتنی ساری کتابیں یہ ساری اس لیے معتبر ہیں کیونکہ یہ ساری سچی کتابیں، ان میں جھوٹے نبیوں کی کتابیں نہیں ہیں جن کی باتیں کی ہوں اور پوری نہ ہوئی ہوں. یرمیہ کی کتاب آپ نے بڑا اچھا کیا اس کو، 23 باب کو آپ نے پڑھا، اس کو بہت ساری میں نے انڈر لائن کیا ہوا پورا، کیونکہ اس کی اگر 25 آیت آپ پڑھے نا تو اس میں لکھا ہے خداوند فرماتا ہے میں نے سنا ہے جو نبیوں نے کہا جو میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا. کب تک یہ نبیوں کے دل میں رہے گا کہ جھوٹی نبوت کریں؟ یہ خدا خود پوچھتا ہے کہ کب تک یہ جھوٹے باتیں کرتے رہیں گے. ہاں وہ اپنے دل کی فریب کاری کے نبی ہیں. اس سے ایک خاص بات جو ہے نا، نیا پہلو جس کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایون دو کہ ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو نبی ہوتے ہیں نا وہ گناہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، نبی غلط کام نہیں کر سکتے. اب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں بالکل صاف ایون دو لوگ جو ہیں وہ نبی ہیں لیکن پھر بھی ان میں گناہ کا جو ہے وہ عنصر ہے ان میں موجود. اور اسی لیے جو ہے نا ہمیں پرکھنے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ خدا جو ہے کلام مقدس میں کسی کی کوئی بات نہیں چھپاتا، بالکل کھلی کتاب ہے، اچھی اور بری باتیں سب کی بتاتا ہے. بالکل یہ پڑھے بلکہ اگلی آیت میں پڑھتا ہوں، اگلی آیت مجھے آپ پڑھنے دیں. اس میں یہ لکھا ہے 27 آیت میں کہ جو گمان رکھتے ہیں کہ اپنے خوابوں سے جو ان میں سے ہر ایک اپنے پڑوسی سے بیان کرتا ہے، میرے لوگوں کو میرا نام بھلا دیں جس طرح ان کے باپ دادا بال کے سبب سے میرا نام بھول گئے تھے. اب خدا یہ کہتا ہے کہ جو جھوٹے نبی ہیں وہ ان کی ایک کوالٹی یہ ہوگی کہ جو خدا کا جو نام ہے اس سے لوگوں کو بھٹکا دیں گے، کہ لوگ جو یہوہ خدا ہے اس کی پرستش نہ کریں، کسی اور کی پرستش کریں. تو لکھا ہے جس نبی کے پاس خواب ہے وہ خواب بیان کرے، جس کے پاس میرا کلام ہے وہ میرے کلام کو دیانتداری سے سنائے. گیہوں کو بھوسے سے کیا نسبت ہے، خداوند فرماتا ہے. اور بھائی سسل نے بڑی اچھی وہ بات کی، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام جو تھے وہ گناہگار تھے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ بھی انسان تھے ہماری طرح سے. داؤد نبی جو جس کو خدا کہتا ہے کہ ہی واز اے پروفٹ آفٹر مائی اون ہارٹ، مین آفٹر مائی اون ہارٹ، تو میرے دل پسند شخص تھا. تو آپ دیکھیں کہ اس نے جو ہتی اوریا ہے اس کی بیوی کے ساتھ زناکاری کی، گناہ کیا. اس کے بعد ایون کہ موسیٰ سے بڑا نبی جو ہے پرانے عہد نامے میں شاید ہی ہمیں مل پائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کو بھی جب خدا نے کہا کہ یہ تو چھڑی مار اور یہاں سے پانی نکل آئے گا تیرے لوگوں کے لیے، تو اس نے 2 دفعہ چھڑی ماری اور خدا کو اتنا پھر غصہ آیا کہ اس نے کہا کہ یہ دیکھ کہ اب تو میرے لوگوں کو یہ ملک جو کنعان ہے یہاں پہ نہیں لے کے جائے گا، بلکہ یہ یشوا جو ہے یشو جو ہے وہ لے کے جائے گا. اور یشوا دیکھیں خدا کچھ اور بھی بات یہاں پہ سمجھانا چاہ رہا تھا. وہ یشوا یہ یشو جو ہے وہ ویریئنٹ ہے، ایک متبادل لفظ ہے یسو کا یا یشوا کا. جیسے جو خداوند یسوع کے لیے یسوع جو لفظ ہے اس کو ہم عبرانی میں یشوا کہتے ہیں، جو کہ 2 لفظوں کا میں نے پہلے بھی بتایا مجموعہ ہے کہ یہوہ اور شوا، جو کہ یہوہ یعنی خدا کا جو نام ہے اور شوا جو کہ نجات دینے والا. خدا یہ بتانا چاہتا تھا کہ نجات جو ہے وہ یشوا کے ذریعے ہونی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پہ نجات اس یشوا کے ذریعے ہوئی جو کہ موسیٰ کے ساتھ تھا، لیکن روحانی طور پہ ہمیں ہمارے گناہوں سے جو نجات تھی وہ واقع جو یشوا جو مسیح جو خدا نے بھیجنا تھا، مشیخ جس کے لیے لفظ عبرانی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہمیں ملی. اور اب دیکھتے ہیں کہ اب سیمول نبی کی جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو اس نے غصے میں آ کے 400 نبی قتل کر دیا تھا، کیونکہ خدا کا جو شریعت کا حکم تھا اس نے اس کو پورا کرنا تھا کہ جھوٹے نبی جو ہیں ان کی سزا یہ تھی کہ وہ قتل کیے جائیں. وہ خدا کی توہین کر رہے ہیں، خدا کے نام پہ باتیں کر رہے ہیں جن کا خدا سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ ان کی سزا خدا کے نزدیک یہی تھی. جی سیسل بھائی آپ. ہاں جی، اور کہانی ہم سلاطین کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ ایک نبی جو ہے وہ خدا کا پیغام لے کے جاتا ہے، اور وہ خدا کا پیغام تو بالکل پورے طرح سے دیتا ہے، لیکن خدا نے اس کو کہا تھا کہ تو جب جائے گا بادشاہ کے پاس تو نہ تو کھانا نہ کچھ پینا اس جگہ سے، بلکہ جس راستے سے گیا تھا اسی راستے سے واپس آنا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اور نبی جو بوڑھا نبی تھا اسی زمانے میں اسی علاقے میں جو رہتا تھا، وہ گیا اور اس نے جھوٹ بول کے اس کو بلایا اپنے گھر اور اس کو جو ہے نا کھانا بھی دیا اور پانی بھی پلایا. تو کیا خدا جو ہے نافرمانی کی وجہ سے خدا اس کو سزا دیتا ہے وہیں پہ اور اس کی جو ہے وہ موت ہوتی ہے. تو خود ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ یہ نہیں کہ کوئی فیور
کرتا ہے کسی کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب ہم گنہگار ہیں، انسان ہوتے ہوئے ہم سب نے جو ہے نا غلطی کی ہے. جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، خدا استعمال کر سکتا ہے لوگوں کو نبوت کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فرشتے بن جاتے ہیں، وہ پھر بھی انسان ہی رہتے ہیں.